کہ اس سلسلے میں مجھ کو علماء کی کوئی تصریح نہیں ملی. میں کہتا ہوں ائمہ سے تو اس میں تصریح نہیں ملتی، لیکن ان کے اتباع میں حنفیہ، حنابلہ، شافعیہ جواز کے قائل ہیں. علامہ زرکشی نے امام مالک سے کراہت نقل کی ہے. یہ مالک کی تصریح نہیں بلکہ ان کے اصحاب کی تصریح ہے. اس کے بعد اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمے میں لفظ حل کیوں ذکر کر دیا؟ روایت الباب میں تصریح ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تعمیر کی تو وہاں جو مشرکین کی قبریں تھیں وہ کھڑوا دیں اور پھر وہاں مسجد بنوا دی. بعض شراح تو کہتے ہیں یہ حل قد کے معنی میں، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ حل تردد کے لیے، اور وجہ تردد یہ ہے کہ روایت الباب کو جواز پر دلالت کرتی ہے، لیکن قبور مشرکین موضع عذاب میں، اور آئندہ آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیار سمود پر گزرے تو وہاں سے گزرتے ہی چلے گئے، وہاں اترے نہیں، اور یہ فرما دیا لا تدخل علی ہؤلاء، ان لوگوں کے پاس تم داخل نہ ہو، الا ان تکونوا باقین وَإِن لَّمْ تَكُونُوا بَاقِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مقبرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو جب یہاں مشرکین کا مقبرہ تھا، قبریں، تو نماز مکروہ ہونا چاہیے. اس پر اشکال یہ ہے کہ کراہت الصلاۃ فی المقابر تو اب تک آیا نہیں، پھر اس کو دلیل میں کیسے پیش کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ آیا تو نہیں، قریب آ جائے گا. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ حل ہے تو تردد کے لیے، لیکن امام بخاری نے اس سے ایک تفصیل کی طرف اشارہ کیا ہے. حاصل اس تفصیل کا یہ ہے کہ اگر قبریں ظاہر ہوں تو ان کو اکھاڑا جائے، اور اگر ظاہر نہ ہو، مقبرہ قدیمہ ہو، تو پھر اکھاڑنے کی ضرورت نہیں. اور یا پھر یہ کہا جائے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشارہ فرمایا اگر قبروں کا اکھاڑنا ممکن ہو تو اکھاڑا جائے. 2-4 قبریں ہیں، مثلا 2-4 قبریں ہیں، اور اگر اکھاڑنا ممکن نہ ہو، سب قبریں پھیلی پڑی ہیں، تو پھر وہاں پر اکھاڑنے کا عمل نہ کیا جائے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. مال کے لیے قبر اکھاڑنے کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. جمہور علماء جواز کے قائل ہیں، اوزاعی کراہت کے قائل ہیں. بعض علماء نے یہی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا. چلیے لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وما يكرهون. لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. مقصد یہ ہے کہ قبور انبیاء کے مساجد بنانے پر لعنت ہے، تو کسی اور کے قبور کو مسجد بنانا کیسے جائز ہو سکتا؟ اور انبیاء کے قبور کے اکھاڑنے میں احانت ہے، اسی طرح مسلمانوں کی قبروں کے اکھاڑنے میں احانت ہے. اور یہ بات مشرکین میں نہیں پائی جاتی. مشرک اپنی شرک کی وجہ سے
کوئی عزت اللہ کے یہاں نہیں رکھتا، اس لیے اگر وہاں مسجد بنانا ہو تو ان کی قبروں کو اکھاڑ کر مسجد بنا لی جائے. چلیے وما يكره من الصلاة في القبور وما يكره من الصلاة في القبور شراح کرام کے نزدیک یہ ترجمے کا دوسرا جز ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سے بیان فرمایا ہے کہ قبروں کے بیچ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اس پر اشکال یہ کہ اس کو تو مصنف نے آگے چل کر ایک مستقل ترجمہ باب کراہیت صلاۃ فی المقابر سے بیان کیا ہے، پھر اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، یہاں کیوں ذکر فرما دیا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر ضمناً ذکر فرمایا ہے اور آئندہ استقلالاً. دوسرا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک قبروں کے بیچ میں نماز پڑھنا ہے اور ایک قبرستان کے اندر نماز پڑھنا ہے. امام بخاری نے تو یہاں قبروں کے بیچ میں نماز پڑھنے کی کراہت بیان کی، کیونکہ اس سے اعتقاد کے فساد کا اندیشہ اور آنے والی جگہ میں مقبرے میں نماز پڑھنے کی کراہت بیان کی ہے، اس لیے کہ شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی کراہت ثابت ہے، اور غلو کی نیز اس میں غلو پایا جاتا ہے. وروى عمر بن الخطاب انس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يامر بالاعاده. یعنی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے فرمایا القبر القبر، قبر سے بچو. حضرت انس آگے ہو گئے اور قبر کو چھوڑ دیا. عمر نے یاد کام نہیں فرمایا، معلوم ہوا کہ قبور کے بیچ میں اگر نماز پڑھ لی کراہت گو لازم آئی، لیکن نماز ہو گئی. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمه ذكرت كنيسه رايناها بالحبشه. کنیسہ معبد النصارى گرجا گھر. چلیے رايناها بالحشد فيها تصاوير فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح كما تبنوا على قبره مسجد المصور فيه تلك الصور. تلك الصور صور کیا چیز ہے؟ چل بس تلك الصور واولئك اشرار الخلق عند الله يوم القيامه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي فنزل ان کو بتاؤ. فنزل على المدينه في حي يقال له بنو عمرو بن نوفل فاقام النبي صلى الله عليه وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ربیع الاول سن 13 نبوی میں تشریف آوری ہوئی. جمعے کے دن آپ دوشنبے کے دن قباء پہنچے اور جمعے کے دن مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. فی حی یقال لهم بنو عمرو بن عوف، آپ کا قیام قباء میں بنو عمرو بن عوف کے پاس ہوا. فاقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ 24 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس 24 راتیں قیام کی. اسی طرح یہاں پر بخاری شریف 24 آیا اور حاشیے کا نسخہ 14 لیلہ 14 رات قیام کیا. ان دونوں میں سے دوسرا لفظ ثابت ہے، اس لیے کہ
امام بخاری یہ روایت مسدد سے نقل کرتے ہیں، ان کی روایت میں روات کے الفاظ میں اختلاف ہو رہا ہے، اور ابو داود نے بھی یہ لفظ مسدد سے نقل کیا، اس میں بلا تردد 14 لیلۃ وارد، اور یہ قاعدہ کہ جب غیر مشکوک اور مشکوک میں اختلاف ہو تو غیر مشکوک کو ترجیح ہوا کرے۔ مزید یہ ہے کہ اس روایت کا دار مدار عبد الوارث پر ہے، اور ان کے سارے تلامذہ عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن یحییٰ شیبان بن فروخ، عمران ابن موسیٰ، عفان ابن مسلم، یہی روایت جب ان سے نقل کرتے ہیں تو بلا کسی اختلاف کے 14 لیلتاً نقل کرتے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخی حیثیت سے 14 لیلہ ثابت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قباء میں دوشنبے کے دن ہے، اور روانگی جمعے کے دن ہے۔ اب اگر پہلا جمعہ مراد لیا جائے تو قباء کا کل قیام 4 دن کا بنتا ہے، اور اگر دوسرا جمعہ مراد لیا جائے تو 9 دن بنتا ہے۔ اور اگر تیسرا مراد لیا جائے تو 15 ہو جاتے ہیں، اور چوتھا لیا جائے تو 21 ہو جائے گا، اور 5واں لیا جائے تو اس صورت میں اور زیادہ ہو جائے گا۔ غرض کی کوئی سا جمعہ مراد لینا صحیح نہیں، اور یہ بھی تقریب اس وقت ہے جب ہم یوم الخروج کو شمار نہ کریں۔ اور اگر 24 کو لیا جائے تو بھی اشکال ہے، پہلے جمعے پر کل 4 دن کا قیام اور دوسرے جمعے پر 11 دن کا قیام بنتا، اور تیسرے جمعے پر 18 دن کا بنتا، اور چوتھے پر 25 دن کا ہو جاتا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے لیکن یہ قول تعویل سے صحیح ہو جائے گا،
یوم الخروج کو خارج کر دیا جائے گا، آگے کچھ 24 دن رہ جائیں۔ اس لیے حضرت اسی کو ترجیح دیتے تھے اور کہتے تھے یہ دلیل اس بات کی کہ قرآن میں جمعہ نہیں، اس لیے کہ جمعہ ہجرت سے پہلے فرض ہو چکا تھا اور حضور نے قباء میں کوئی جمعہ نہیں پڑھا۔ اگر جمعہ فرض ہوتا تو آپ 24 دن ٹھہرنے کے باوجود کوئی جمعہ وہاں نہ پڑھتے، بعید ہے۔ لیکن یہ تقریر روایتی حیثیت سے صحیح نہیں ہے، کسی بھی مستند روایت میں 24 کا ذکر نہیں ہے۔ بخاری کی صرف ایک روایت میں 24 ہے، وہ بھی مشکوک، ورنہ تمام کتب حدیث میں مسند احمد صحیح ہے، مسلم اور مسند ابی عوانہ وغیرہ میں، ابو داؤد میں 14 ہی کا تذکرہ ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ کسی راوی کی تعبیر ہے۔ ہجرت کی جو طویل حدیث آ رہی ہے اس میں بضع عشرہ کرو، بضع عشر 10 سے زیادہ، اور 10 سے زیادہ پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ فَلْيَكُنْ هُوَ الْمُرَادُ، اور یہ بھی اس وقت ہے جب ہم انس کی اس روایت کی تصریح کو تسلیم کرنے کسی راوی کا وہم نہ قرار دیں، ورنہ اہل سیرت کا اس بات پر اتفاق کہ حضور نے کل 4 دن قباء میں قیام کیا ہے۔ ابن ہشام، ابن حبان وغیرہ نے یہی لکھا ہے، اور ابن سعد نے ضرور دونوں اقوال لکھ دیے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ ثم ارسل الى بني النجار فجاؤوا متقلدین نسلوا، بنو نجار کو اس لیے پیام بھیجا کہ وہ لوگ عبد المطلب کے اخوال تھے، سلمہ بالالف المقصورہ بنت عمرو انہی کے خاندان کی تھیں، جو عبد المطلب کی والدہ اور ہاشم کی بیوی ہیں۔ فکانی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ وابو بکر ردفہ، یعنی اب تک وہ منظر آنکھوں کے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہیں اور ابو بکر ان کے پیچھے سوار۔ ابو بکر مستقل ناقہ پر تھے، لیکن بظاہر حضور نے اعزاز میں ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ یاری خود کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ناقہ نبویہ کے بالکل پیچھے چل رہا تھا۔ حتی القا بفنائے ابی ایوب، ابو ایوب کے مکان کے سامنے جو صحن تھا وہاں آپ نے رخت سفر اتار دیا۔ انصار پیشکش کرتے یہاں اترے، آپ ایک ہی بات فرماتے، دعوہا فإنہا مامورۃ، چھوڑ دو، یہ ناقہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ ابو ایوب انصاری کے کھلیان میں جا بیٹھا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ناقہ کو اٹھایا گیا، پھر لوٹ کر آ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، جہاں نماز کا وقت آ جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں نماز پڑھ لینے کو پسند فرماتے تھے، تاکہ اول وقت میں آپ اللہ کے فرض کو ادا کریں، مسابقت الخیر حاصل کریں اور اللہ کے فریضہ سے فارغ ہیں۔ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، اور آپ مرابض غنم میں نماز ادا فرماتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ بکری والے بکری کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو وہاں نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَئِ بَنِي النَّجَّارِ وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِ بِحَائِطِكُمْ، اپنے اس باغ کا
سے معاملہ ہے، معاملہ کرو، قیمت بتاؤ. هذا قالوا لا والله لا نريد ثمنا الا الى الله عز وجل. ہم تو اس کا ثمن اللہ ہی سے دیں گے. یہ بات سہل و سہیل نامی دو انصاری بچوں کا تھا. اس روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے انصار نے قیمت نہیں دی. اسی کو ابن جریر طبری نے ثواب قرار دیا ہے، لیکن آئندہ بخاری کی طویل ہجرت میں طویل حدیث میں آ رہا ہے حتی ابتاعہ منہما، حضور نے ان سے خرید لیا. اور واقعی وغیرہ کی روایات میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 دراہم 10 دینار میں خریدا تھا. قال انس رضی اللہ عنہ فکان فیہ ما اقول لکم قبور المشرکین وفیہ خرب النخل. وہاں مشرکین کی قبریں اور کچھ کھنڈر اور کچھ کھجور کے درخت ہیں. فامر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت. حضور مشرکین کی قبور کو اکھڑوا دیا. ثم بالخرب فسوے، پھر کھنڈر کو کھنڈرات کو برابر کرا دیا. وبالنخل فقطع، اور کھجوروں کے درخت کٹوا دیے. فصف النخل قبلۃ المسجد، کھجور کے درخت کو مسجد کے جانب قبلہ میں سیدھے گڑوا دیا. وجعلوا عضادتہ الحجارہ، اور اس کے بازو پتھر کے بنائے. وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، صحابہ پتھر اٹھاتے اور رجز پڑھتے تھے. رجز وہ کلام مقفع و موزون کہلاتا ہے جس کے اوزان میں تقارب ہوتا ہے. اسی تقارب کی وجہ سے اس کو رجز کہتے ہیں. اور اس کا وزن مستفعل ہے 6 بار. مستفعل 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 مستفعل. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم معهم ويقول اللهم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رجس ثابت ہو. اب یہاں پر سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ما علمناه الشعر وما ينبغي له، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رجز کیسے پڑھ دیا؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے، امام بہقی وغیرہ جماعت کی رائے ہے اراجیز اشعار کی قسم نہیں، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اشعار کی قسم ہیں تو پھر دوسرا جواب بعض علماء نے دیا ہے کہ آپ نے کلام غیر موزوں پڑھا، لیکن یہ بالکل بعید اور جزالت محمدیہ سے فصاحت محمدیہ سے میل نہیں تھا. بعض علماء نے تیسرا جواب دیا ہے کہ ایک ہے شعر گفتن اور دوسری چیز ہے شعر خواندن. وما علمناه شعر میں شعر گفتن کی نفی کی گئی ہے، شعر خواندن کی نفی نہیں کی گئی. شعر پڑھ لینا اور شعر کہہ لینا. اور بعض علماء نے چوتھا جواب دیا ہے کہ وما علمناه شعر کا مطلب یہ کہ آپ شاعر نہیں ہیں، اور اگر اتفاقاً ایک آدھ شعر آپ کے منہ سے نکل جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں پڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم. وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا قادت الخطى. اللهم اغفر لنا من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. أما بعد،
وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال: باب الصلاة في مرابض الغنم. مرابض میم کے فتحہ اور واو کے کسرہ کے ساتھ ماول غنم جہاں بکریاں رات میں رکتی ہیں. قاضی باغی اللہ فرماتے ہیں کہ مرابض غنم میں بلا کسی اختلاف کے جائز. امام ابن منذر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرابض غنم میں جواز صلاۃ پر لمحہ، لیکن امام شافعی کہتے ہیں امکان سلیم من ابوالها. ہمارا خیال یہ کہ امام ابو حنیفہ بھی اسی کے قائل، ان کے نزدیک معقول جانوروں کے ابوال و ارواح ناپاک ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وبالإسناد المتصل صلى الله عليه وسلم ثم سمعته شعبہ کا مقولہ. شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو طیاح سے جب یہ حدیث پہلے سنی تو انہوں نے اتنی سنائی کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صلی فی مرابض. اور اس کے بعد جب دوبارہ سنی تو قبل ابن المسجد کی قید بھی ذکر فرمائی. ابن حزم وغیرہ تو کہتے ہیں کہ مرابض غنم ابتدا میں نماز جائز تھی جب تک مسجد نبی نہیں بنی. مسجد نبی بننے کے بعد مرابض میں نماز منسوخ ہو گئی، لیکن عدم الفعل عدم جواز کی دلیل نہیں ہے. اس بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت مسجد نبی نہیں بنی ہوئی تھی، اس لیے آپ نماز کا وقت آتے ہی نماز پڑھنا چاہتے تھے. اور مرابض غنم عادتاً صاف ستھرے رکھے جاتے ہیں، اس لیے وہاں نماز کو پسند فرماتے تھے. اور جب مسجد نبی بن گئی تو پھر مرابض میں نماز پڑھنے کی ضرورت باقی نہ رہی، اس لیے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا منشا ارتفاع ضرورت، اس نہ پڑھنے کا منشا ارتفاع ضرورت ہے، اس کا عدم جواز میں ہے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب الصلاة في مواضع الإبل. مواضع کا مطلب موضع مکان کے معنی جو اپنے عموم کی وجہ سے ان تمام امکنہ کو شامل جو ابل کی طرف مختلف الفاظ سے منسوب کیے جاتے ہیں. جیسے جابر بن سمرہ کی حدیث میں مبارک کا لفظ ہے اخرجہ مسلم، یا براء بن عازب کی روایت میں آدان کا لفظ ہے اخرجہ داؤد، یا مسند احمد میں ایک روایت میں مرابض الابل ہے، یا طبرانی کی ایک روایت میں مناف الابل ہے. ان سارے الفاظ کو لفظ مرابض شامل اور لفظ مواضع شامل. امام بخاری نے لفظ عام و شمل لا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ جو مواضع بھی اونٹ کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں انہیں نماز پڑھنا جائز، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں اونٹ کو ستھرا بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اگر اونٹ میں کوئی خرابی ہوتی تو آپ اس کو ستھرا کیسے بناتے؟ اور جن روایتوں میں مواضع ابل میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، جیسے وہ احادیث ہیں جن کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا
امام بخاری رضی اللہ عنہ ان کی تردید فرماتے ہیں اور یہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ روایتیں مرجوع ہیں اس حدیث صحیح کے خلاف، لیکن مبارک و عطان میں ممانعت کی روایت ایک نہیں، تقریباً نصف درجن یا اس سے زائد احادیث میں وارد ہوئی ہے، اس لیے سب سے صرف نظر مشکل ہے۔ اس لیے جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آتان ابل میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ اگر نماز پڑھی گئی تو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی اور مال کراہت ہوگی۔ یہی قول امام مالک، سفیان ثوری، ابو ثور وغیرہ سے منقول ہے۔ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا حرام کسی نے پڑھ لیا تو ہو جائے گی، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں مطلقاً باطل ہے۔ اسی کو ان کے اصحاب خرقی وغیرہ نے اختیار کیا، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں اگر کسی کو ممانعت کا علم اور پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر عدم علم کی صورت میں پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آقان کی تفسیر میں اختلاف ہے، دو قول مشہور ہیں۔ نمبر ایک اس کا ماوا جہاں وہ رات میں رہتے ہیں، یہی امام احمد نے اختیار کیا۔ نمبر دو گھاٹ کے پاس ان کے بیٹھنے کی جگہ، اونٹ جب کنویں کے اوپر آتے ہیں تو وہاں پانی پیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایک طرف کو بیٹھ جاتے ہیں۔ امام شافی فرماتے ہیں اسی کا نام عطن ہے، اور رات جہاں گزارتے ہیں اس کو عطن نہیں کہتی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے ان کی تفسیر اس لیے ترجیح دی کہ لفظ آتان مراح الغنم کے مقابل میں بولا گیا، اور مراح کہتے ہیں بکریوں کے رات میں رہنے کی جگہ کو، تو لامحالہ آتان سے بھی وہی جگہ مراد ہو کہ جہاں اونٹ رات میں رہتے ہیں۔ لیکن امام شافی نے جو تفسیر کی وہ لغت عرب کے مطابق ہے، اس لیے اسی کو ترجیح ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جہاں وہ رات میں رہتے ہیں وہ بھی ان کے حکم میں ہوگا۔ آتان کیوں ممانعت ہے؟ بعض تو کہتے ہیں وہاں ان کے ابوال و ارواس پڑے ہوتے ہیں، شریک کہتے ہیں کہ اصحاب ابل اپنے اونٹوں کے آڑ میں پیشاب پاخانہ کرتے تھے، ناپاک ہوتی تھی، اور بعضوں نے کہا ہے جیسے مالکیہ شافعیہ کہ اس میں نفار کی صفت ہوتی ہے، قرار نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیا کر گزرے، دانت سے کاٹ لے یا پاؤں سے مار دے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ مطلقاً جواز کے قائل ہیں۔ ابن رجب وغیرہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال پر یہ اشکال ہے کہ اگر اونٹ کی مخصوص جگہ میں نماز کی ممانعت ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اتفاقاً اگر کہیں اونٹ بیٹھ گیا تو وہاں نماز ناجائز ہوگی۔ ابن رجب کی یہ بات اپنی جگہ معقول ہے، لیکن
امام بخاری نے اتنی سی بات کو سامنے نہیں رکھا بلکہ نسبت الابل کو سامنے رکھا ہے، اور حاصل یہ ہے کہ اگر نسبت الابل معنی صلاۃ ہوتی تو اس کا سامنے ہونا بدرجہ اولا معنی ہوتا، اور جب وہ معنی نہیں تو کہیں بھی معنی نہیں ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ محض نسبت الابل نہیں ملحوظ ہے، بلکہ یہ حکم تعبدی ہے اور مخصوص جگہ میں شارع کی طرف سے ممانعت ہے، اس لیے اس ممانعت کو ملحوظ رکھا جائے گا، لہذا کہا جائے گا عطان مبارک میں نماز جائز نہیں، خواہ فساد کا حکم لگایا جائے جیسا کہ امام احمد کہتے ہیں، یا کراہت کے جیسا کہ جمہور کہتے ہیں، اور ان کو سترا بنانا شارع سے ثابت ہے، اس لیے سترا بنا کر ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ واللہ تعالی علم۔ باب لکھ دینا۔ وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اونٹ کو سترا بنانا جائز، حیوان کا سترا بنانا حنفیہ حنابلہ کی جائز، مالکیہ شافعیہ کی مکروہ ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به وجه الله عز وجل۔ تنور لفظ مشترک ہے، عربی فارسی ترکی اردو میں یکساں استعمال ہوتا، وہ جگہ جس میں روٹی پکائی جائے اکثر حقیرہ گڑھے کی شکل میں ہوتا، اور کبھی وسے اور بنا لیا جاتا۔ یہ تنور ہے بفتح التاء و تشدید النون المضمومہ ثم واو۔ پاکستانیوں نے اس کو بنا دیا تندور، خوب کیا چشم بددور۔ کسی عربی نے پاکستانیوں سے جملہ سن لیا تو معرب کلمات کو لکھتے ہوئے لکھ لیا کہ عربی میں فارسی میں تو اس کو تنور کہتے ہیں اور اردو میں اس کو تندور کہتے ہیں۔ ان پاکستانی ناواقفوں نے بہت سے لغات میں تصرف کر دیا اور عربوں میں وہ الفاظ رائج ہو گئے۔ جمرات کو شیطان کہتے ہیں، بالکل جاہلانہ تسمیہ ہے، ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے۔ شارع علیہ السلام اور ان کے صحابہ سے جمرہ کا لفظ ثابت ہے، جمرہ تو پتھر کو کہتے ہیں۔ نار آگ، اور شیء مما یعبد، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ کہ اگر نمازی کے آگے تنور، آگ، چراغ وغیرہ ہو تو اور مقصود اس کا اللہ کی رضا ہو تو نماز میں کوئی کراہت نہیں۔ علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری اسی بات پہ قائل ہے۔ ابن سیرین سامنے تنور ہونے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ حنفیہ کا اس میں اختلاف، بعض احناف اجازت کے قائل ہیں، بعض کراہت کے۔ وبه قال وقال الزهري واخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي۔ عرضت علی النار وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، اسی حال میں میرے سامنے آگ پیش کی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کر لیا کہ نماز کی حالت میں آگ کا سامنے ہونا نماز میں کراہت کا سبب نہیں ہے۔ اس پر اسماعیلی نے اعتراض کیا کہ آگ اس آگ جیسی نہیں جس کی قصداً پرستش کی جاتی ہے، تو آخرت کی آگ ہے۔ اس
کا جواب یہ ہے کہ یہاں اختیار یہاں اس بات کی بحث ہی نہیں ہے، حضور کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہیں، آگ دھونے ملے گی۔ علامہ ابن تین کہتے ہیں اس سے استدلال صحیح نہیں، اس لیے کہ حضور نے بالاختیار ایسا نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر نے جواب دیا کہ ہاں اختیار کی بحث ہی نہیں ہے، حضور کو باطل پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر آگ کا ہونا مکروہ ہوتا تو اللہ کے رسول کو اس پر باقی نہ رکھنا جاتا۔ تیسرا جواب بعض علماء قاضی سروجی وغیرہ نے دیا، ممکن جب تک نماز ہی نہ شروع ہوئی۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ روایت کے الفاظ عرضت علی النار وانا اصلی، معلوم ہوا نماز کی حالت میں آگ سامنے آئی۔ چوتھا جواب بعض علماء نے یہ دیا، ممکن ہے کہ وہ آگ بالکل سامنے نہ ہو۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ عرضت کے خلاف ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفزع. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كراهية الصلاة في المقابر. فرماتے ہیں مقابر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مقابر میں نماز پڑھنے کے بارے میں علماء کے 5 اقوال۔ امام مالک فرماتے ہیں لا باس بہ، دوسری روایت میں فرماتے ہیں اور یہ امام ابو حنیفہ اوزاعی ثوری کا مذہب ہے کہ مقابر میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام ہے، نماز ہو جائے گی۔ امام احمد مشہور قول میں فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، یہی ظاہریہ کا مذہب۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر مقبرہ منبوشہ ہو یعنی اکھڑا کھدا ہوا تو صحیح نہیں، اس لیے کہ مٹی میں اموات کا خون بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی چیز بچھا کے پڑھی جائے تو جائے، اور اگر غیر منبوشہ ہے تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کراہت الصلاۃ فی المقابر کا قول اختیار کیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا صلاتکم اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں میں نماز بھی پڑھا کرو، ان کو قبور نہ بناؤ۔ اجعلوا صلاتکم فی بیوتکم کے مقابل لا تتخذوها قبورا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ مقابر محل صلاۃ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے کراہت الصلاۃ کے مقابل پر استدلال کیا۔ اسی طرح ابن منذر اور خطابی وغیرہ نے بھی استدلال کیا۔ ابو سعید الخدری سے ایک حدیث منقول ہے الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام، رواہ احمد وابو داؤد والترمذی وابن ماجہ وابن خزیمہ وابن حبان والحاکم۔ اس حدیث میں رفعا وصلا و ارسالا اختلاف ہے۔ ابن خزیمہ ابن حبان حاکم ابن حزم نے وصل کو ترجیح دی، اسی لیے اس سے استدلال کیا اور اپنی کتابوں میں اس کو درج فرمایا، لیکن دارقطنی اور بیہقی نے اس کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ وجعلوا فی
بیوتکم من صلاتکم میں صلات سے کیا مراد ہے؟ جمہور علماء کہتے ہیں اس سے نوافل مراد۔ قاضی اعاظ کہتے ہیں کہ فرائض بعض فرائض بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور مطلب یہ ہوگا کہ بعض وقت گھروں میں فرض پڑھ لیا کرو تاکہ جو لوگ عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں ان کو صلات با جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ نووی نے اس تفسیر کو ناجائز قرار دیا۔ بخاری بھی نفلی کی طرف مائل، ابواب تطوع نے اس حدیث پر التطوع فی البیت کا ترجمہ منعقد فرمایا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اس کے بعد یہ سمجھو کہ اس حدیث کے مطلب میں یعنی لا تتخذوها قبورا کے مطلب میں اختلاف۔ ایک جماعت تو اس سے کراہت الصلاۃ بالمقابر پر استدلال کرتی جیسا کہ واضح کیا جا چکا۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ گھروں میں مردے دفن نہ کرو۔ علامہ کرمانی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خطابی نے اس پر اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دفن کیے گئے۔ کرمانی نے اس کا جواب دیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ بعض حنفیہ بھی خصوصیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ اشکال سے خالی نہیں۔ امام الائمہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں گھر میں دفن کرنے سے صحرا میں دفن کرنا اولا و افضل۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک گھر میں دفن کرنا جائز، اور امام احمد حافظ حدیث ہیں، وہ خصوصیت نہیں مانتے۔ نمبر 3، بعض علماء یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گھروں کو نماز کے ذریعے زندگی دو۔ ایک حدیث ہے البیت الذی یذکر مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا اس کی مثال حی کی ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس کی مثال میت کی ہے۔ تو جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے گی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے قبرستان ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ گھروں میں پڑھ کر سوتے نہ رہو جیسے مردے اپنی قبروں میں پڑھ سوتے رہتے ہیں، بلکہ گھروں میں اٹھ کر نماز ادا کیا کرو۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله۔ آپ کو جنون ہے، بے سمجھ آدمی کوئی بات ہی نہیں سمجھتا اللہ کا بندہ۔ لب کھول دیا، اس پر شرح کی، اس کے بعد بھی آپ کو کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سب صلاۃ لا تتخذوها قبورا سے بحث متعلق تھی، آپ نے پڑھ لیا، ترجمہ چل گیا۔ تم تو بہت ہی غبی الفہم ہوتا ہے، اسی لیے آپ اتنے دن سے اتنی بار ایک بات ٹوکی جاتی ہے اور اپنی جگہ لوٹ جاتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو کیا بتائیں۔ وبالاسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب کراہیت الصلاۃ فی المقام، قال باب الصلاۃ فی مواضع الخصف والعذاب۔ خصف زمین میں دھسا دینا، عذاب کا خصف پر من قبیل العام علی الخاص۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے عذاب آیا وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہی حنفیہ حنابلہ شافعیہ کا مذہب ہے۔ ابو محمد ابن حزم ظاہری مطلقاً جواز کے قائل ہیں، اس لیے کہ صلاۃ جالب رحمت ہے تو مواضع خصف و عذاب میں وہ کیوں ممنوع ہوگی؟ جو لوگ کراہت کے قائل ہیں کہتے ہیں مواضع خصف میں ڈر ہے
کہ کہیں عذاب نہ آ جائے. اور وجہ یہ ہے کہ انسان میں تیقظ ہونا چاہیے، ایسی جگہوں میں غفلت نہ ہونا چاہیے. اور کیا پتہ انسان کو غفلت ہو جائے اور آدمی اپنی اس غفلت کی وجہ سے مبتلا کر دیا جائے. امام بخاری نے کراہت کی دلیل میں آیت کریم یہ حدیث پیش کی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دیار سمود پر گزرے تو فرمایا لا تدخلوا علی ہؤلاء الا ان تکونوا باقین فإن لم تكونوا باقین فلا تدخلوا علیہم. اس قوم کے پاس روتے ہوئے گزرو، اگر رو نہیں سکتے ہو تو داخل نہ ہو. اس سے معلوم ہوا کہ ان جگہوں پر داخلے کے لیے رونا ضروری ہے، اور ہر شخص کو رونا آتا ہے اور نہ ہر وقت آتا ہے. تو اگر بعض اوقات رونا نہ آیا تو جو چیز معمور تھی وہ ترک ہو جائے گی، جس کا ادنا درجہ لزومی کراہت ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رونا مکروہ ہے، لیکن یہ شافعیہ کا قول ہے. حنفیہ وغیرہ کے یہاں رونے میں کراہت نہیں ہے، اور یہ رونا تو معمول ہے، پھر یہ مکروہ کیسے ہوگا. اور بعض کہتے ہیں وجہ کراہت یہ ہے کہ جب آدمی رونے کی طرف توجہ دے گا تو نماز کی طرف توجہ نہ ہو پائے گی، جس کا اقل درجہ لزوم کراہت ہے. اور بعضوں نے کہا ہے کراہت اس طرح نکلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزرتے ہوئے اترے نہیں. آئندہ بخاری شریف میں روایت آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانکا اور تیزی سے وادی پار کر دی. ثم قنع صلی اللہ علیہ وسلم راسہ واسرع السیر حتی جاز الوادیہ. وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ کرہ الصلاۃ بخسف بابل. اور مروی ہے کہ حضرت علی نے خسف بابل میں نماز کو مکروہ سمجھا. یہ ایسر امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، اور اب امام بخاری نے اپنی تاریخ میں، اور عبدالرزاق نے مصنف میں روایت کیا. خسف بابل، خسف جہاں لوگوں کو دھسا دیا گیا، بابل بائے ثانیہ کی کسرے کے ساتھ ہے. یہ عراق میں کوفہ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں نمرود نے ایک محل بنوایا تھا 5000 ذراع بلند، اور کہتا تھا میں آسمان کے احوال کو دیکھوں گا. اللہ نے ایک ہوا بھیجی، وہ زمین بوس ہو گیا. حضرت علی نے وہاں نماز پڑھنا پسند کیا. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا علم احد من العلماء حرم الصلاۃ فی ارض بابل، یعنی کوئی ارض بابل میں نماز کے حرمت کا قائل نہیں. اور ظاہر ہے کہ جب حضرت علی نے وہاں نماز کو مکروہ سمجھا تو معنی یہ ہے کہ اس کے توتن کو مکروہ سمجھا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کراہت الصلاۃ منقول ہے، اور بخاری نے اس کو ظاہر پر رکھا ہے، اس لیے ظاہر ہی پر رہنے دینا چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه في البيعه. بیع
معبد النصارى. امام بخاری نے یہاں گرجا گھر میں نماز پڑھنے کا مسئلہ بیان کیا. اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ گرجا گھر میں نماز مطلقاً ممنوع ہے، یہی امام مالک کی رائے. دوسرا قول بعض حنابلہ کا ہے کہ مطلقاً جائز ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ بیا کنیسہ میں نماز مکروہ ہے. یہی حنفیہ شافعیہ مالکیہ کا مذہب ہے. پھر وجہ کراہت کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ کراہت کی وجہ یہ ہے، حدیث میں ممانعت ہے کراہت. دوسرا قول یہ کراہت کی وجہ وہاں تصویروں کا ہونا. اس قول کی بنیاد پر اگر تصویریں نہ ہوں تو کوئی کراہت نہ ہونا چاہیے. یہی حنفیہ کا ایک قول ہے اور حنابلہ کا بھی. اب یہاں پر سوا امام بخاری بھی بظاہر اسی طرف مائل معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے عمر ابن عباس کے آثار پیش کیے جس میں تصویر کی وجہ سے کراہت کا تذکرہ. اب یہاں حاصل یہ نکلا کہ بخاری کے نزدیک بیاء و کنائس میں اگر تصویریں ہوں تو نماز ممنوع ہے ورنہ جائز. سوال یہ ہے کہ امام بخاری تصویروں کی وجہ سے بیاء و کنائس میں نماز کو مکروہ کرتے ہیں، اور اگر کسی کے سامنے آگ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی اللہ کے علاوہ پرستش ہوتی ہو اور نمازی کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو امام بخاری نماز کو مکروہ نہیں کہتے ہیں. حالانکہ جیسے تصویروں کی پرستش کی جاتی ہے، آگ کی بھی پرستش کی جاتی ہے، تو تصویروں کی صورت میں جب نماز مکروہ ہوئی تو آگ کے سامنے ہونے کی صورت میں کراہت ہونا چاہیے. بہت سے شراح حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ یہ کہتے ہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو آگ تھی غیر اختیاری آ گئی اور یہاں تصویر اختیاری طور پر ہے. لیکن یہ فرق عقل میں نہیں آتا. بخاری نے صرف جہنم کی آگ کی بحث نہیں کی ہے، مطلقاً آگ کی بحث کی ہے. اس لیے صحیح وہ بات ہے جو محلب اور ابن بطال جو کرمانی وغیرہ نے لکھی ہے کہ اصل میں آگ میں بذات خود کوئی عیب نہیں اور تصاویر منکر ہیں. اس لیے آگ اور تصاویر میں فرق ہے. آگ کے سامنے ہونے میں کراہت نہیں اور تصاویر کے سامنے ہونے میں بلکہ پاس ہونے میں کراہت ہے. چلیے. وبه قال وقال عمر رضي الله تعالى عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يصلي في البيات إلا بيات فيها تماثيل. وبه قال حدثنا قال عمر إنا لا ندخل كنائسكم. عبدالرزاق نے اور بخاری نے ادب مفرد میں روایت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام گئے تو وہاں کے ایک شخص نے جس کا نام قسطنطین تھا حضرت عمر کی دعوت کی تو انہوں نے دعوت کھانے سے انکار کر دیا اور کہا ہم تمہارے کنائس میں تصویروں کی وجہ سے نہیں آ سکتے. کنائس
کا مفرد کنیسہ، بظاہر یہ اثر ترجمے کے مطابق ترجمے میں صلاۃ فی البیع کا ذکر ہے اور اصل میں کنیسہ کا، لیکن بیع کا اطلاق جیسے معبد النصارہ پر ہوتا ہے ایسے ہی کنیسہ کا بھی بعض وقت معبد النصارہ پر اطلاق ہوتا ہے، اس لیے مطابقت ظاہر وہ کبھی کنیسہ کا اطلاق معبد الیہود پر بھی ہوتا ہے۔ تماثیل کا مفرد تمثال ہے، وہ صورت جس میں مجسمہ ہو، الصور، اگر یہ مجرور ہے تو تماثیل سے بدل، اور اگر مرفوع ہے تو مبتدا محذوف حیا کی خبر، اور اگر منصوب ہے تو فعل محذوف آنے کا مفعول۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بعثها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك هم۔ اس کنیسہ کا نام کنیسہ مریم تھا، ماریہ حضرت مریم کا نام، قرآن ان کو مریم کہتا ہے اور عیسائی زبان میں ان کو میری کہا جاتا ہے، اسی کو عرب جب اپنی زبان پر لاتے ہیں تو ماریہ کہتے ہیں۔ چلیے فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك قوم اذا مات فيهم العبد الصالح وبالرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ شرار الخلق اس لیے فرمایا کہ تصویر بنانا اللہ کے ساتھ مزاحات و مشابہت کرنا، اور اللہ اپنی ذات و صفات میں منفرد و یگانہ ہے، کسی کو اس کے ساتھ مشابہت کی گنجائش نہیں ہے۔ باب، اسی طرح سے یہ باب بلا ترجمہ یہاں پر واقع ہوا ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں لا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تصویروں کا بنانا مسجور عنہ ہے اس سے، اور قبور کو مساجد بنانا ممنوع ہے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے، مصنف نے پہلے بیعت النصارہ کا تذکرہ کیا، یہاں سے معبد الیہود کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اشکال ہے، اگر مصنف کا مقصد یہ ہوتا تو پھر اس کی تصریح فرما دیتے، اس لیے پہلی تقریر ٹھیک ہے، حافظ ابن حجر وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا اور فرماتے ہیں یہ باب سابق کے لیے فصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور دونوں میں جامع یہ ہے کہ اتخاذ القبور مساجد میں دونوں میں اتخاذ القبور مساجد سے دونوں میں زجر پایا جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا قبر کو مسجد بنانے پر پہلی حدیث میں بھی نکیر اور اس حدیث میں بھی۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم تفق يده خميسة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها عن وجهه فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحفظوا ما صنعوا۔ یہاں اشکال یہ ہے کہ یہود نے تو اپنے انبیاء کی قبروں کو واقعتاً مساجد بنایا، لیکن نصارہ کے نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے عقیدے پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو پھر نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبور کو کیسے مساجد بنا لیا؟ اس کے 3 جوابات۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جس چیز کو یہودیوں نے ایجاد کیا، نصارہ نے اس میں ان کا اتباع کر لیا، پر یہود و ابتدعت اور نصارہ اتباعت۔ نمبر 2، دوسرا جواب یہ ہے کہ جو یہودیوں کے انبیاء تھے، نصارہ کے بھی انبیاء تھے،
یہودیوں نے ان کی قبروں کو مساجد بنایا، نصارہ نے بھی بنایا، لہذا دونوں کا انبیاء کی قبور کو مسجد بنانا ظاہر۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بعض احبار کے بارے میں خیال ہے کہ وہ نبی غیر مرسل تھے، تو شاید ان کی طرف اشارہ مقصود۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کلام میں حذف ہے، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ مسلم شریف میں یہ زیادتی موجود ہے، یہودیوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا اور نصارہ نے اپنی صلحاء کی قبور کو چلی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم قاتل الله لعن الله۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الارض مسجدا وطهورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو میرے لیے مسجد و طہور بنا دیا گیا۔ امام بخاری سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ابن بطال اور انہی کے اتباع میں دیگر شراح یہ کہتے ہیں کہ بخاری نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اس باب سے پہلے جتنے ابواب میں بعض امکنہ میں نماز کی ممانعت کا تذکرہ، یہ ممانعت کراہت پر محمول ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ لے مع کراہت بنا ہو جائے۔ دوسرا احتمال بعض شراح نے جیسے حافظ ابن حجر وغیرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن جگہوں میں نماز کی ممانعت وارد وہ جگہیں حدیث جعلت لی الارض مسجدا وطہورا کے عموم سے خارج اور مستثنی، یعنی وہاں نماز جائز نہیں ہے، وہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا کے تحت داخل نہیں، اس سے مستثنی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ احتمال اول کو ارجح قرار دیا، یعنی بخاری نے کراہت کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے نزدیک یہ غلط ہے، بلکہ امام بخاری نے دوسرے قول کی طرف اشارہ کیا ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جزء القراءت میں صاف صاف اس کی تصریح فرمائی ہے۔ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا ثم قال فی احادیث اخرى الی المقبرہ وما استثناه من الارض والمستثنى خارج من الجملہ۔ یہ حافظ کے یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حسين قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الارض مسجدا وطهورا وايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت للغنائم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة واعطيت الشفاعة۔ یہ حدیث ابواب تیمم آ چکی۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اور اگر اس سال نہ آئی تو اگلے سال ہی جائے گی، یعنی کوئی سو رہا ہو یا غائب ہو تو اگلے سال پڑھ لے گا۔ چلیے
وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب نوم المرأة في المسجد. مقصد یہ ہے کہ عورت کو مسجد میں سونا جائز ہے، اور اس کی تنسیص کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عورت کو حیض آ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. نیند، عورت کا وجود ہی عورت ہے، ستر ہے، تو ممکن ہے کسی کے خیال عورتوں کو مسجد میں سونے کی اجازت نہ ہو. بخاری اس کا جواز بیان کر دیا. چلیے. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان وليده كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها. ان ولیدتن کانت سودا، ولیدہ کے معنی ہے باندھی. عام طور سے جنگوں میں نوعمر بچیاں قید ہو کر آتی تھیں، اور چھوٹے بچے کو ولید، چھوٹی کو بچی کو ولیدہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر باندھی کے لیے ولیدہ کا لفظ بولا جانے لگا. کانت سوداء لحی من العرب، سیاہ فام خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ایک عرب کے قبیلے کی ملک تھی. فاعتقوها، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. فکانت معهم، قالت، وہ انہی کے ساتھ رہنے لگی، اس لیے کہ اس کے خاندان کا کوئی آدمی نہیں تھا. نہیں، عرب کے لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ عام طور سے اپنائیت کا معاملہ کرتے تھے، اس لیے وہ انہیں کے پاس رہ گئی. قالت فخرجت صبیۃ لهم علیہا وشاہ احمر من سجود، ان کی ایک لڑکی سرخ حمیل پہن کر جو چمڑوں کا بنا ہوا تھا نکلی. یہ لڑکی عروس تھی، جیسا کہ شعب الایمان میں، بیہقی کی شعب الایمان میں مصرح. وشاہ کے معنی ہے حمیل، ایک زیور ہے یا جڑاؤ اور پیٹی. سیور کا مفرد سیر، سیر کہتے ہیں چمڑے کے تسمے کو. قالت فوضعته او قامنها، یہ اوشک کے راوی ہے، صحیح یہ ہے کہ اس نے حمام میں غسل کے لیے داخل ہونے کے وقت رکھ دیا تھا. فمرت بھی حدیات وهو ملقن، حدیات تصغیر حداء کی چیل، وهو ملقن فحسبت لحما فخطفته، اس نے گوشت سمجھ کے اچک لیا. چیل کا خاصہ یہ ہے کہ یہ کسی کے ہاتھ سے چیز بائیں طرف سے اچکتی ہے. قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به، عادت ہے لوگوں کی جب کوئی چیز گھر کی گم ہوتی ہے تو نوکروں چاکروں کو متهم کرتے ہیں. قالت فتفتوا یفتشونی حتی فتشوا قبولها، ہر چیز تلاش کی حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈال کے دیکھا. قالت واللہ انی لقائمہ معهم اذ مرت الحدیات فالقت، میں ان کے ساتھ ہی تھی، اچانک چیل آئی اور اس نے گرا دیا. فالقت قالت وقع بینہم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمت وانا منه بریہ وہا ہوا تھا، یہی تمہارا جڑاؤ جس سے تم نے اپنے زعم میں مجھے تہمت لگائی، حالانکہ میں بری تھی. لو یہ وہ ہوا زا ہوا میں کئی ترکیبیں، ایک آسان ترکیب یہ ہوا مبتدا، زا خبر ہو گئی، ہوا خبر ثانی. قالت فجاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ عورت برداشتہ ہو کر وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی. فاسلمت، مسلمان ہو گئی. قالت عائشہ فکانت لہا خباء فی المسجد اور حفش، خبا خیمہ، حفش امام شافعی کہتے ہیں البیت القریب السما، چھوٹا سا گھر جس کی چھت بلند نہ ہو. امام مالک کہتے ہیں البیت الصغیر الخریب، اور بعض کہتے ہیں کہ
شبہ القبہ. قالت فكانت تأتيني فتحدثني بي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه بلدة الكفر أنجاني. وشاح کی ہاتھ پر کا جو کسرہ اس کو پوری طرح سے یا کی شکل میں پڑھا جائے گا جب وزن صحیح. تعاجیب کے معنی اعاجیب ہیں اور اس کا مفرد وجوبہ ہے. ابن سید کہتے ہیں التعاجیب لا واحد له. اور حمیل کا دن میرے رب کے عجائبات میں سے ہے، سنو اس نے مجھے بلدۃ الکفر سے نجات دے دی. ان کے طرز سے نفرت ہوئی اور میں نے ان کا علاقہ چھوڑ دیا. قالت عائشہ فقلت لها ما شانك لا تقعدين معي مقعدا الا قلت هذا. میں نے اس سے کہا کیا بات ہے جب تم بیٹھتی ہو تو یہ ضرور کہتی ہو. قالت فحدثني بهذا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی. چلی وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب نوم الرجال في المسجد. یعنی مردوں کے مسجد میں سونا جائز ہے. یہی شافعیہ حنابلہ کا مذہب ہے. حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں مسجد میں سونا مکروہ، ہاں مسافر اور معتکف مستثنا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ مسجد کو مبیت بنانا تو مکروہ ہے، بضرورت کبھی کوئی لیٹ جائے تو گنجائش. اس کے بعد یہ سنو بخاری علی الاطلاق جواز کے قائل. اور امام بخاری نے دو تراجم منعقد کیے، نوم المرأة فی المسجد اور نوم الرجال فی المسجد. نوم مرأت کو پہلے لائے اور نوم رجال کو بعد میں. حالانکہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مردوں کا مسئلہ لایا جاتا رجال قوامون علی النساء. مگر امام بخاری نے جد و دانستہ ایسا کیا ہے. اصل میں عورتوں کے مسجد میں سونے کا مسئلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ان کے سطر کھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، حیض آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ان کے سونے کے بارے میں اس بات کا زیادہ خیال ہو سکتا ہے کہ ان کو مسجد میں نہ لیٹنا چاہیے. اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے اسی کو ثابت فرمایا. وبه قال وقال ابو قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة. اور صفہ مسجد نبی کا ایک حصہ تھا جو مسجد کے پائیں میں پیچھے کی طرف کو واقع تھا. وہاں اصحاب صفہ کا قیام ہوتا. وبه قال وقال عبد الرحمن بن ابي بكر كان اصحاب الصفة الفقراء. عبد الرحمن بن ابی بکر کی روایت کتاب الرقاق آئندہ آ رہی ہے. اور کتاب الرقاق میں ابو ہریرہ کا قول آ رہا کانا الصفۃ اضیاف الاسلام لا یابون علی اہل ولا مال. صفہ کہتے ہیں مصفف جگہ. مسجد نبوی کے پیچھے کے حصے میں ایک مصفف جگہ تھی جہاں وہ صحابہ قیام کرتے تھے جن کا نہ مکان ہو نہ ان کی کوئی زمین ہو نہ اہل و عیال. ان کی تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی. بعض وقت 70 تک پہنچ گئے اور یہ 70 وہ لوگ تھے جو بیر معونہ کے میں شہید ہونے والوں کے علاوہ تھے. حاکم ابو عبد الرحمن السلمی، ابو نعیم اصفہانی وغیرہ نے ان کے اسما شمار کیے. اور صاحب عوارف الموارف نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 400 تک پہنچ جاتی ہے. یعنی اگر سارے اصحاب صفہ کو شمار کیا جائے
جو آگے پیچھے آتے رہے وفات پاتے رہے تو ان کی تعداد 400 ہو جائے گی. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر انه كان ينام وهو شاب اعظم لا اهل له في مسجد النبي اعظم غیر شادی شدہ. چلیے. في مسجد لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال اين ابن عمك؟ اين ابن عمك؟ نابینا تو اس کو نظر نہیں آتا ہے. بے سمجھ نہیں کرتا. حضور نے حضرت علی کو فاطمہ کا ابن العم مجازن کر دیا. علی تو حضرت فاطمہ کے والد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن العم تھے. چلیے. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل. میرے ان کے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی, مجھ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے. چلیے. فلم يقل عندي فقال اس رسول سے معلوم ہے میاں بیوی میں کبھی ترشروئی بھی ہو جاتی ہے, اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خاوند ایسے موقع پر اگر ناراض ہو کر گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی گنجائش ہے. فلم یقل عندی قاف کے کسرہ کے ساتھ قیلولہ سے ماخوذ ہے, اس وقت تو میرے پاس نہیں لیٹے. چلیے. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا ایک رسول آدمی سے فرمایا دیکھو کہاں ہے. فجاء فقال رسول اللہ فی المسجد, اللہ کے رسول تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں راقد. اس سے نوم فی المسجد لغیر الفقراء کا ثبوت ہوا. چلیے. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجع قد سقط رداؤه عن شقه واصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب ابا تراب قم ابا تراب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مٹی لگ جانے کی وجہ سے ابو تراب کا لقب دے دیا. بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے غزوہ عشیرہ میں جبکہ وہ مٹی پر سو گئے تھے اور مٹی لگ گئی تھی یہ لقب دیا, لیکن وہ روایت بخاری کی اس روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے اسی کو ترجیح ہوگی. اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو حضور نے سفر میں فرمایا اور یہ حضر میں. حضرت علی کو یہ نام بہت پسند تھا, اس لیے کہ حضور نے اپنائیے تو محبت کے طور پر قم ابا تراب قم ابا تراب فرمایا تھا. جیسے تم کو کوئی ازراہ تعلق کہہ دے ارے گدھو اٹھو, تو تم لوگوں میں اگر عقل ہوگی تو تم کہو گے کہ ہمیں گدھا کہا تھا, لیکن تکبر زیادہ ہے اس لیے لفظ اچھا نہیں لگتا. سمجھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے سے غالباً فرمایا کہ چارپائی سامنے کھڑی کر دے. حضرت کو شاید سنت پڑھنا تھی, انہوں نے ایسے کھڑے کرنے کے بجائے یوں لمبی کھڑی کر دی, تو حضرت نے فرمایا گدھا ہے گدھا. مولی احرار مرحوم نے یہ قصہ نقل کیا اور یہ بھی کہا لوگ حضرت کی اس بات سے خوش ہوتے تھے. میں نے کہا بھائی وہ جن کو کہتے تھے محبت سے کہتے تھے ان کے دلوں میں بھی محبت تھی, اس لیے حضرت کی بات اچھی لگتی تھی. ورنہ اگر آج کل گدھوں کو گدھا کہہ دیا جائے تو برا مانیں گے, انسان کو گدھا کہنے پر تو وہ برا مانے ہی گا. اب دیکھیے ہمارے یہاں سب گدھے ہی رہتے ہیں, اگر ان کو آپ گدھا کہیے تو دیکھیے کیسا ان کو برا معلوم ہوتا. کیوں بھائی گدھو, تم کہتے ہو گے عجیب مصیبت آ گئی, گھما پھرا کے ایک مرکب تقریر کر دی, کیا کیا جائے. چلیے. ابھی قاری گدھا صاحب ان کو تو گدھی قرات کرتا, القرات الگدھیہ, بالکل جاہل ہے جاہل. چلیے. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن ابي عن ابي حازم عن ابي اگر تو پڑھانا کبھی تو کہنا نالائق ہو, دیکھو میں کیسا ہوں. میری قرات کو القرات الگدھیہ کہتے تھے. سمجھتے بھی ہو کیوں کہتے تھے؟ ارے بھائی گدھا بہت مضبوط ہوتا ہے, تو میری قرات بڑی مضبوط تھی. میں عبد الرحمن ہی کہتا تھا, چاہے اس سے پہلے مضاف مذکور ہو,
اور مجھے تو ایک ہی طرح پڑھنا تھا، القراءۃ المضبوطہ. چلیے صاحب. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا بیچارہ کہتا ہے کہ کہاں سے تقریر کر کے مجھ کو جو ہے اس میں گدھا بنا دیا. ارے میں نے تو تجھ کو گدھا بنایا. چل بس. قال حدثنا ابن فضيل عن ابي حنبي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقد رايت 70 من اصحاب الصفه ما منهم رجل عليه رداء اما ازار واما كساء قد ربطوا في اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف ساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهيه ان ترى عورته. جی ہاں، صحابہ کی حالت ہے. سنو بھائی، سنو مولویوں، تم کیسے شان میں مر رہے. کہتے ہیں بعضوں کے پاس صرف یا تو لنگی تھی یا کملی تھی جو گردنوں پہ باندھ لیتے، بعض نصف ساق تک پہنچتی، بعض ٹخنوں تک. وہ لوگ اس کو جمع کرتے کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاه اذا قدم من سفر. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی جب سفر سے واپس ہو تو صلاۃ القدوم من السفر 2 رکعت پڑھے. یہ سنت ہے. حنفیہ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تصریح فرمائی ہے. شافعیہ کہتے ہیں مسجد میں پڑھنا سنت ہے، اور اسی نقطے کی وجہ سے بخاری نے اس ترجمے کو ابواب المساجد میں ذکر کیا ہے. اور یہی ترجمہ ابواب جہاد میں اس وجہ سے لے آئے کہ عام طور سے جہاد میں آدمی جب جاتا ہے تو سفر میں جاتا ہے، اور واپسی ہوتی ہے تو سفر سے واپسی ہوتی ہے. تو اس ترجمے کا تعلق ابواب المساجد سے ہے، اس لیے کہ تحیۃ القدوم من السفر مسجد میں پڑھی جائے گی، اور سفر سے بھی ہے اس لیے کہ سفر سے واپسی پر یہ تحیہ ادا ہوتی ہے. لیکن اسحاق ابن راہویہ سے منقول ہے اگر تم اپنے گھر میں پڑھ لو تو یہ بھی مستحب ہے. چلیے. وبه قال وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم